بسم اللہ الرحمن قریب قریب ذرا تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان محترم، معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک ناسور اور ایک بہت بڑی بھیانک برائی اپریل فول بھی ہے، جسے یکم اپریل کو رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نادان لوگ اس دن پریشان کر دینے والی جھوٹی خبریں سنا کر، مختلف انداز سے دھوکہ دے کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بے وقوف بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو کیا خبر دی جاتی ہے؟ کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ وفات پا گیا ہے۔ کسی کو کوئی جھوٹی خبر دے کر کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری دکان جل گئی ہے۔ کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا فلاں نقصان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں کہ اگلے کو یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اگلا بندہ ایسی خبر سن کر ویسے ہی دنیا سے چل بسے، یا کم از کم اس کی یہ ہے کہ طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے۔ تو یہ یکم اپریل فول کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، اس کے حوالے سے آج کے درس میں آپ سماعت کریں گے کہ نادان لوگ، دوسرے لوگ جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو جھوٹ بول کر، جھوٹی خبر دے کر اور ان کو پھول کہہ کر خود یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یکم اپریل کو اپریل فول کا آغاز اس طرح ہوا کہ کئی سو سال پہلے عیسائی فوجوں نے اسپین کو فتح کیا، تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا زیادہ خون بہایا گیا کہ جس گلی سے اس فاتح فوج کے گھوڑے گزرتے تھے تو ان کے پاؤں مسلمانوں کے خون میں بھیگ جاتے تھے۔ اس قدر مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ جب ان غیر مسلموں کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی مسلمان باقی نہیں بچا، صرف وہی باقی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا، تو اب انہوں نے گرفتار مسلمان تھے، انہیں اختیار دیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پاس واپس مراکش میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ انہوں نے وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور غرناطہ کے مقام پر ان سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے جو ایریا تھا اس میں ہر جگہ ہی تقریباً عیسائیوں کے جاسوس جو ہے وہ گھومتے پھر رہے تھے، گردش کر رہے تھے، اور اس تلاش میں تھے کہ اگر کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ اب جو مسلمان زندہ بچ گئے تھے تو وہ دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور انہوں نے بھی چھپ چھپا کر اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر وہاں پر زندگی گزارنا شروع کیا۔ یعنی وہاں پر وہ اس انداز سے رہتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی مسلمان گھر ہے، مسلمان خاندان ہے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلے گا تو مسلمانوں کی تعداد ویسے ہی اتنی تھوڑی رہ گئی تھی کہ اب ان کو دوبارہ قتل ہو جانے کا یقین تھا، اس بات کا شدید خوف تھا کہ ہمیں دوبارہ قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، جب مسلمانوں میں تھوڑا سا اطمینان آیا تو یہ جو عیسائی حکمران تھے انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بندی کی کہ جو مسلمان چھپ چھپا کر ہمارے ایریے میں رہ رہے ہیں، ہمارے وطن میں رہ رہے ہیں، ہم ان کو کسی طرح ظاہر کریں اور پھر ان کا قتل عام کریں۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ پورے اسپین میں اعلانات کروائے، ہر جگہ، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر چوک چوراہے میں یہ اعلان ہو گیا کہ مسلمان غرناطہ کے مقام پر جمع ہو جائیں، اور انہیں یہ اختیار دیا جائے گا اور بندوبست بھی کر کے دیا جائے گا کہ وہ جہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں،
جہاں وہ جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں۔ تو اب کیونکہ یہ اعلان حکومتی سطح پر ہو رہے تھے، سرکاری اعلان کیے جا رہے تھے، تو مسلمانوں کو اطمینان ہوا کہ چلیں اپنا وطن چھوڑنے کا غم تو ہمیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں جینے کا حق دیا جا رہا ہے، اور ہم اب جہاں جائیں گے وہاں پر ہم اپنی سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ تو جب یہ اعلانات ہو رہے تھے، ادھر سمندر کنارے جناب بحری جہاز بھی لنگر انداز ہو رہے تھے، کشتیاں لائی جا رہی تھیں، یعنی کہ ان کو یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تمہارے جانے کے جو انتظامات ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، اور جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو باحفاظت جہاں جہاں وہ چاہیں گے ان کو پہنچایا جائے گا۔ جب سارے مسلمان جمع ہو گئے تو یہ 1 اپریل کا دن تھا۔ 1 اپریل کو جب سارے مسلمان جمع ہوئے تو ان کو ایک بحری جہاز میں سوار کیا گیا۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی اس میں تھیں، اور ضعیف خواتین بھی تھیں، یعنی کہ سارے ہی افراد اس میں شامل تھے۔ جب ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا تو گہرے سمندر میں جا کر اب جو ان کی منصوبہ بندی تھی اس کے مطابق انہوں نے ان سب مسلمانوں کو گہرے پانی میں ڈبو دیا۔ اس طرح وہ سارے کے سارے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ادھر پیچھے خبر پہنچی کہ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق ہم نے جھوٹ بول کر جو مسلمانوں کو جمع کیا اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، سمندر میں ڈبو دیا، تو ادھر حکمران اپنے محلات میں پھر جشن منانے لگے، اور پھر اس کی یاد میں وہ ہر سال 1 اپریل کو جشن منایا کرتے، اور انہوں نے باقاعدہ اس جشن کا آغاز کیا جس جشن کے پیچھے مسلمانوں کا بے بہا خون ہے، جس جشن کے پیچھے، جس تہوار کو شروع کرنے کے پیچھے، جس کی ہسٹری میں مسلمانوں کا قتل عام شامل ہے، مسلمانوں کا ناحق خون بہانا شامل ہے۔ اب یہ پھر جیسے جیسے اس نے زور پکڑا، اس طرح جو مسلمان جو تاریخ سے ناآشنا ہیں، جنہیں حلال حرام کی بالکل تمیز ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی کفار کی دیکھا دیکھی اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور جناب انگریزوں کی پیروی میں اور غیر مسلموں کی پیروی میں انہوں نے بھی ہیپی اپریل فول ڈے کہنا شروع کر دیا۔ اب آئے دن آپ دیکھیں ہر سال کوئی اپنی ماں کو بیوقوف بناتا ہے، کوئی بہن کو بیوقوف بناتا ہے، کوئی بھائی کو، کوئی اپنے گہرے دوست کو بیوقوف بناتا ہے، حالانکہ یہ جس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف تو یہ خود ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار کو منا رہے ہیں اور پھر جھوٹ بول کر اللہ کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مذاق میں بھی مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے، مذاق میں بھی مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے۔ ایک سفر میں ایک صحابی جو ہیں وہ آرام کر رہے تھے، اور دوسرے صحابی ان کے پاس رسی لینے گئے یا رسی اٹھانے گئے یا رکھنے گئے۔ انہوں نے ان کو جب دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں تو انہوں نے وہ رسی ان پر اس طرح پھینکی جیسے بندے پر آ کر سانپ گرتا ہے، تو وہ اچانک سے ڈر گئے کہ وہ جیسے واقعی ان پر سانپ گرا، کیونکہ جب بندہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو بے خبر ہوتا ہے وہ، تو انہوں نے ایسے ہی سمجھا کہ جیسے مجھ پر وہ سانپ گرا ہے، اور وہ سانپ سمجھ کر اس سے خوف زدہ ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، مذاق میں بھی کسی مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض بن سکتا ہے، کوئی مستقل کسی اذیت ناک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، حضور نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور جو سچ ہے یہ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی کا جو انجام ہے وہ جنت ہے۔ نیکی کرنے والا، سچ بولنے والا بالآخر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
عربی مقولہ ہے من ضحک ضحک، آج کسی کو جھوٹ بول کر آپ اگر اس پر ہنسیں گے تو یاد رکھیں کل آپ پر بھی ہنسا جائے گا۔ جو کسی پر ہنستا ہے پھر وقت آتا ہے کہ لوگ اس پر بھی ہنستے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ تو مذاق میں بھی ہمیں نہ جھگڑنے کی اجازت ہے نہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سیریس ماحول میں کیسے جھوٹ بولنے کی اجازت ہو سکتی ہے، کیسے ہمیں جھگڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے جب کہ ہم حق پر بھی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس طرح کی خرافات کا بائیکاٹ کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے دیگر عزیز و اقارب حلقہ احباب کو اس بات سے آگاہ کریں کہ یہ 1 اپریل فول کے پیچھے کتنی بھیانک حقیقت ہے اور کتنی دردناک تاریخ ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خبر آپ نے غیروں سے سن لی آپ اس کی پیروی شروع کر دیں۔ کوئی بسنت بنا رہا ہے، کوئی اپریل فول بنا رہا ہے، کوئی ہولی منا رہا ہے، کوئی کون سا تہوار منا رہا ہے، کوئی کون سا، یعنی جو جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں مسلمانوں نے ان سب کو منانا شروع کر دیا، اور یہ سراسر جہالت بھی ہے، دین سے دوری بھی ہے، اور لا علمی بھی ہے، لا شعوری بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت بھی ہے۔ اے خاصاں خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کی ہر خرافات سے بچنے، ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔